بلے شاہ نے قلم اٹھا کے کہا تھا رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپ پہ رانجھا ہو، رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپ. وہ بڑا غدار ہے جو محبوب سے پیار کرے اور اس کا ظاہر باطن محبوب جیسا نہ ہو جائے. ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ گھر جا کے کہہ لینا. پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ غدار ہے جو محبوب سے پیار تو کر رہا ہو لیکن اس کا ظاہر باطن محبوب جیسا نہ ہو، وہ غدار ہے. تو جس کا ظاہر باطن محبوب جیسا ہو جائے تو پھر وہ یہی کہے گا نا رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ رانجھا ہوئی سکھیوں نی میں تی دو رانجھا ہیر نیا کھو کوئی. میں نہیں او آپ ہے لوگو میں نہیں او آپ ہے لوگو میں نہیں او آپ منیم واللہ میں نہیں او آپ ہے لوگو میں نہیں او آپ ہے لوگو آپ کرے دل جوئی جس دے نال میں نیوں لگایا او دے ورگی ہوئے. دیکھو جی دو بندے چنے ہیں نبی پاک نے. کتنے بندے؟ اچھی بولو. دو، ایک گھر کے لیے اور ایک سفر کے لیے. حضرت عمر اور باقی صحابہ اس لیے تڑپے تھے اس دن اس بات کی ونڈ ہو گئی تھی ہم سارے نبی سے پیار کرتے ہیں لیکن نبی کو ابو بکر کے سے زیادہ اعتبار کسی پر نہیں ہے. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں. اچھا دو بندے ہیں ایک گھر ہے. یہ بابا جی یہ چادر من دیو گے ذرا، اے چادر تسی من دے دیو، من ٹھنڈ لگ دی ہے بھائی. اے لے آؤ جی پھڑو جی ذرا بابا جی کو. یوں ایسے یوں چادر لے کر مولا علی لیٹے ہوئے ہیں. یوں مکہ شہر ہے اوے کافروں کے 300 جوان ننگی تلواریں لے کر نبی پاک کی حویلی کو گھیرے لیے کھڑے ہیں. مولا علی سو رہے ہیں، چادر تانی ہوئی ہے. اوے ہر کافر کو تسلی ہے نبی سو رہے ہیں. بچپن علی کا بھی دیکھا ہے، بچپن نبی پاک کا بھی دیکھا ہے لیکن کسی کو یہ نہیں لگ رہا کہ علی سو رہے ہیں. ہر بندہ سمجھ رہا ہے نبی سو رہے ہیں. نہ جو جس سے پیار کر کے اس کے پیچھے چلتا ہے اس میں وہ نظر آتا ہے. علی سو رہے ہیں بندوں کو تسلی ہے نبی سو رہے ہیں. رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں. یار کی شکل ہوں اور یار پہ فدا ہوں میں. کدی نہیں شیر آئے مینوں جی آئی گیا تے اترا ہی آیا یار. دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ. علی سوئے ہیں. مکے کا ہر بندہ سمجھ رہا ہے نبی سوئے ہیں. اور صبح جب مولا علی نے یوں چادر اتار کے موڈے پہ رکھ کے چادر جب نکلے ہیں نا تو سارے مکے کے کافر یوں دیکھ کر کہنے لگے چادر وہی، چال وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے یہ اللہ کا نبی ہے. انگشت زبان دے کر سب مکہ کے کافر بولے سوئے تو محمد تھے یہ جاگا تو علی ہے. ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان. یہ منظر مکے کا ہے اور گفتگو ختم ہو گئی. میں اجازت طلب کرتا ہوں، گفتگو ختم ہو گئی. یہ منظر مکے کا ہے، یہ منظر مکے کا ہے، یہ منظر مکے کا ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں کرنے لگا ہوں جی بات، میں کرنے جی آپ تو استاد آدمی ہیں. 72 گھنٹے یار یہ چھوٹی بات ہے جو اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ کہہ رہے ہو آپ. 72 گھنٹے کے بعد نبی پاک نے فرمایا ابو بکر چلیں. اٹینشن پلیز اٹینشن.
میرے آخری جملے ہیں. ابو بکر چلیں. حضرت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا. ابو بکر چلیں. ابو بکر چلے. تمام سیرت نگار، تمام مورخین لکھتے ہیں کہ پہلی بریک قبا پر لگی جب یہ دونوں ہستیاں قبا میں داخل ہوئیں. قبا والے دیکھ رہے تھے ان میں نبی کون ہے، صدیق کون ہے، ان میں نبی کون ہے، صدیق کون ہے، ان میں نبی کون ہے، صدیق کون ہے. وہ صدیق کو نبی سمجھ رہے تھے اور نبی کو صدیق سمجھ رہے تھے. آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ شیطان کی پیروی کریں تو اللہ کے نزدیک وہ شیطان ہو جاتے ہیں. تو پھر جو ابو بکر مصطفیٰ سے پیار کر رہے ہیں، 72 گھنٹے مسلسل نبی پاک کو دیکھ رہے ہیں. اب قبا کے لوگ دیکھ رہے تھے ان میں نبی کون ہے، صدیق کون ہے. آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں نبی کون ہے، صدیق کون ہے. جی اے دیاجی، جب یہ منظر آیا ہے نا تو حضرت ابو بکر اٹھے اور یوں چادر لے کر کھڑے ہو گئے. یوں چادر لے کر کھڑے ہو گئے تاکہ دیکھنے والوں کو یہ سمجھ آ جائے جو چادر لے کر کھڑا ہے وہ نوکر ہے، جو چادر کے سائے میں ہے وہ آقا ہے. اسے کہتے ہیں رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، سکھیو نی میں تیدو رانجھا ہیر نہ آکھو کوئی. میں نہیں ہوں آپ ہے اپنی آپ کرے دل جوئی، جس دے نال میں نیوں لگایا او دے ورگی ہو. ٹھنڈا بولے ہو یار، جسے سمجھ آئی ہے وہ مردوں کی طرح سبحان اللہ. میں سورہ بقرہ سے ایک آیت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا. مولانا میری طرف دیکھیں. اِنَّمَا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ. آیت پوری ہو گئی ہے، آپ چپ بیٹھے ہوئے یار. چلیں اب میرا تھوڑا ساتھ بھی دیں. پیر سخی شاہ صاحب کدھر ہے؟ ذرا لیں یار. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. وا کمانا ہے اور. بیٹا آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں یار، ادھر ادھر نہ دیکھیں، ممبر شریف کی طرف دیکھیں. وا کا معنی ہے اور، اذا کا معنی ہے جب، لقو کا معنی ہے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، الَّذِينَ کا معنی ہے وہ لوگ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں. ٹرانسلیشن دینا یار، آپ نیچے بیٹھ رہے ہیں. اور وہ لوگ جب مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں، اٹینشن پلیز. اور وہ لوگ جب مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں، قالو، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ آمنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مومن ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. تھوڑا سا پیچھے جائیں نا جی، تھوڑا پیچھے جائیں. جب وہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. مولانا میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، میری طرف دیکھیں گے تو بات میں آپ سے کر سکوں گا. دامن وقت میں گنجائش اتنی ہے کہ بس ایک نقطہ سمجھ لیا جائے اور ممبر کو چھوڑ دیا جائے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جناب. اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے جی، میں نے ترجمہ ٹھیک کر دیا جی. چلے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ. اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں. اللہ فرماتے ہیں لیکن جب وہ اپنے شیطانوں سے ملاقات کرتے ہیں نا، کن سے؟ دیکھیے لفظ ہے شیاطین، معنی کیا ہے؟ شیطانوں، شیطان کی جمع. اچھا اب بات یہ ہے کہ ہم تو ایک شیطان سے بڑے چالو تھے. ان شیطان للانسانی، اللہ عمر دراز کرے، برکت دے. ایک علمی ماحول ہے
بھائی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں, پچھلے دنوں ایک مفتی صاحب ہیں, انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کر کہا کہ قرآن حکیم میں گرامیٹیکلی غلطیاں ہیں. میرا موضوع رکھا گیا ہے, میں پرسوں بصیر پور میں اس موضوع پر بات کر رہا ہوں, تو گرامیٹیکلی غلطیاں ہیں قرآن میں. اور اس نے کہا کہ صحابہ کو قرآن گرامر نہیں آتی تھی, اور اس نے کہا کہ نبی معظم پڑھے لکھے نہیں تھے, تو چونکہ حضور پڑھے لکھے, اس کے باوجود بھی اس مفتی صاحب کو ان کی جماعت نے کچھ بھی کہا. بس سوچئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں, میری بات پہ غور کیجئے گا کہ میں نے گزارش کیا کی ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں. دیکھیں ایک شیطان جو آدم کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا نا جی, ہم تو اس سے بڑے آوازدار ہیں, نہیں آوازدار. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. اس نے چیلنج کیا تھا جی, میں دائیں سے بھی آؤں گا, میں بائیں سے بھی آؤں گا, میں آگے سے بھی آؤں گا, میں پیچھے سے. یہ دائیں سے کدھر سے آ رہا ہے وہ جی, آپ سمجھ رہے ہیں جی بات کو؟ دائیں دائیں. مجھے سورہ الواقعہ سے ایک آیت یاد آ رہی ہے, فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ. قیامت والے دن اللہ فرمائے گا, سجیہ تھالے اٹھو, محمد کو سلام کرو. آپ ٹھنڈا بولے ہیں, مجھے مزہ نہیں آیا, میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں, وقت تھوڑا ہے, وقت تھوڑا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ. اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا. یہ جو دائیں ہاتھ ہے نا, دائیں ہاتھ یہ نیکیوں والا ہاتھ ہے, جنتیوں کا. حضرت صاحب کہہ رہے ہیں جنتیوں کا ہے. تو شیطان آپ کو دائیں ہاتھ سے ورگلائے گا. کیسے ورگلائے گا آپ کو؟ جسے زندگی میں کوئی نیکی کر کے تسلی ہو جائے نا, میں بڑا نیک ہوں, سمجھ لو دائیں سائیڈ سے پکڑا گیا ہے. چلیں میں اس کو نہیں چھیڑتا, آگے بڑھتے ہیں. ہم تو ایک شیطان سے بڑے آوازدار ہیں, تو یا اللہ یہ تو نے شیاطین کا لفظ دے دیا اپنے کلام پاک میں, کیا کافی سارے شیطان بنے ہوئے ہیں؟ اوے میرا اللہ فرماتا ہے یہ جو آیت ہے نا, اس میں جو لفظ شیاطین آیا نا, بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں یار ممبر کے سامنے بیٹھ کے آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا, تو پھر مجھے پریشانی آتی ہے. ٹک ٹکا کے ذرا ممبر کی طرف آنکھ رکھیں تاکہ میں جلدی سے ممبر چھوڑ کر آپ سے رخصت حاصل کروں. اے اللہ کافی سارے شیاطین ہیں. اور اللہ فرماتا ہے یہ جو آیت ہے نا, وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اس میں شیطان وہ نہیں ہے, آدم والے شیطان کو نہیں میں نے کہا. تو مولا پھر یہ کون سا شیطان ہے؟ بھائی تمام مفسرین بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں شیاطین لفظ جو ہے وہ مکے کے کافروں کو کہا ہے. مکے کے کافروں کے ساتھ جب منافق آ کے ملتے ہیں نا, تو وہ آ کے کہتے ہیں بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو مسلمانوں کے ساتھ, مذاق اڑا رہے ہیں ان کا. اب میں منت کرتا ہوں پروردگار, تو ہمارا ترا تو نہ نکال, تو کافروں کو کافر کہہ, تو نے انہیں شیاطین کیوں کہا؟ اب بھائی جواب توحید ملتا ہے کہ میرے بندو, میں نے اعلان کیا تھا لا تتبعوا خطوات شیطان, شیطان کا اتباع نہ کرنا, انہوں نے کیا. پتہ چلا یہ 2-3 آیتیں کٹھی ہو کر ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ جو جس کا اتباع کرتا ہے نا, قدرت کے نزدیک اس میں اسی کا عکس نظر آتا ہے جو جس کا اتباع کرے. مسئلہ ہی کوئی نہیں جناب, یہ آیت ڈیلیور کرنا اتنا آسان ہوتا تو پھر سارے کر لیتے نا. میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں. اتباع کی ایک شرط ہے, ان کنتم, ان شرطیہ ہے, ان کنتم تحبون, اگر تمہیں محبت ہے نا, فتبعو, تو اتباع کرنا. نہیں بغیر محبت کے اتباع ضائع.
اثر پڑھنی ہے نا، میں نے بھی پڑھنی ہے، لیکن جسے مصطفیٰ سے پیار نہیں نا اس کی اثر ضائع. اثر اسی کی قبول ہے جو اثر بھی پڑھے اور حضور کا حبدار بھی ہو. پتہ چلا اطاعت اور اتباع کے لیے محبت شرط ہے. اب اللہ نے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، شیطانوں کو اللہ نے کافروں کو شیاطین کہا. دیکھیں جی میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں یار، آپ تو اسکالر لگ رہے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے، صحیح ہو کے بیٹھ جائیں. دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ نے کافروں کو شیاطین کہا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی قدرت کی نگاہ سے دیکھا ہے کہ یہ کافر شیطان سے محبت بھی کرتے ہیں اور شیطان کا اتباع بھی کرتے ہیں. پتہ چلا جو جس سے محبت کر کے اس کا اتباع کرے اللہ کے نزدیک اس میں وہی بستا ہے. دیکھیں جی میں پھر دہراؤں گا، جو جس سے پیار کر کے اس کے پیچھے چلے اللہ کے نزدیک اس میں وہی بستا ہے. میں شام تک بھی یہ جملہ آپ کہیں تو میں پڑھتا جاؤں گا. اس آیت نے بتایا ہے کہ کافروں نے شیطان سے پیار کیا، پیار کر کے اس کی پیروی کی. اللہ نے انہیں شیطان ہی کہا تاکہ بندوں کو سمجھ آ جائے جو جس سے پیار کر کے اس کا اتباع کرے اللہ کے نزدیک اس میں وہی بستا ہے. اللہ کے نزدیک اس میں وہی بستا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر وہ کافر ہو کر شیطان سے پیار کر کے اس کے پیچھے چلیں تو اللہ کے نزدیک ان میں شیطان نظر آتا ہے، تو وہ ابو بکر جو تن قربان کرے، جو من بھی قربان، جس سے پوچھا جائے ابو بکر تیری خواہش کیا ہے تو وہ کہیں ان نظر علی وجہ رسول اللہ، محمد کا مکھ ہو میری آنکھیں ہوں. ابو بکر تیری خواہش کیا ہے، وہ کہیں انفاق و مالی تحت رسول اللہ، مصطفیٰ کا آرڈر ہو میری جیب کا مال ہو. ابو بکر سے پوچھا جائے کہ تیری خواہش کیا ہے، وہ فرمائے ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ، محمد کے نکاح پر نکاح ہو میری بیٹیوں پر بیٹیاں ہوں. مجھے بتائیں کہ اگر شیطان کے پیچھے چلنے والے کافروں میں شیطان نظر آتا ہے تو جو تن من دھن مال جان قربان کر کے وطن چھوڑ کر مصطفیٰ کے پیچھے چلا، اس ابو بکر میں محمدیت کتنی نظر آتی ہوگی. نہیں میں نہیں سمجھا سکا. میں اپنی نالائکی کا اعتراف کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے دن رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ چپ بولے نہیں سارے. 2 دن اور 2 راتوں میں 48، 3 دن اور 3 راتوں میں 72. بولے نہیں سارے، نہیں بات آئی، اچھی بولو. 72 گھنٹے بغیر وقفے کے، بغیر، بیٹا پیچھے دیکھ لیں آپ، مولانا صاحب پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ 72 گھنٹے بغیر وقفے کے جو محمد کو تکتا رہا ہے نا اسے ابو بکر کہتے ہیں. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. دیکھیں میں پھر کہنا چاہتا ہوں، 72 گھنٹے جو بغیر وقفے کے مصطفیٰ کو تکتا رہا ہے نا اسے ابو بکر کہتے ہیں. اب آپ سب کو یاد ہے کہ نقشبندیوں کے ایک شیخ ہیں حضرت مجدد اعظم کے مرشد حضرت باقی باللہ علیہ رحمہ. مولانا حضرت باقی باللہ کے مہمان آ گئے، آپ کو وہ واقعہ اچھی طرح یاد ہے. حضرت باقی باللہ نے کھانا بازار سے منگوانے کے لیے مرید کو بھیجا، آپ کو وہ واقعہ اچھی طرح یاد ہے. حضرت باقی باللہ کے مرید نانوائی نے آپ سے کھانا تو دے دیا لیکن پیسے نہیں لیے، آپ کو اچھی طرح یاد ہے. جب کھانا کھا کے مہمان سو گئے تو باقی باللہ نے اپنے خلیفے سے پوچھا پتر اس کا بل کتنا ہے؟ اس نے کہا جی بل تو اس نے لیا ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا پھر اسے بلا کے لاؤ.
رات کے 2 ढाई 3 بجے وہ نانوائی جب پہنچا ہے تو آپ نے فرمایا بھائی بل لے لو. اس نے کہا نہیں سرکار میں مرید ہوں, آپ کے مہمان کیا اور ہمارے مہمان کیا. آپ نے فرمایا نہیں بھائی فقیر کے ثواب میں کمی آتی ہے, یہ میزبانی کا مسئلہ ہے, تو بل لے لے. اس نے کہا جی نہیں لینا. تو پھر آپ نے فرمایا اچھا پھر جو لینا ہے وہ لے لے. تو کہنے لگا جی پھر اپنے ورگا کر دیں. ایک نگاہ رات کے 3 بجے, ایک نگاہ باقی بلا نے اپنے مرید پر ایک نگاہ ماری. چوہدی کہتی ہے, زمانہ کہتا ہے کہ جیسا پیر تھا ویسا ہی مرید تھا. باقی بلا ایک نگاہ مارے تو اپنے جیسا کر دے. تو جو 72 گھنٹے بولو جی جسے سمجھ آئیے بات. دیکھیں وقت تھوڑا ہے, میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں, میں دوبارہ مولانا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں جناب؟ گفتگو ختم ہو گئی ہے, میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, 72 گھنٹے مصطفیٰ کو بغیر وقفے کے, یہ ہمارا کھیوڑا ہے, میں گیا ہوں بڑی دفعہ, ہمارے لیے تو ایسے ہی ہے جتنا لاہور ہے یہاں سے. تو کھیوڑا میں ایک نمک کی کان ہے, کہتے ہیں بکرا ذبح کر کے رکھا ہے نا 8 گھنٹے بعد وہ نمک ہو جاتا ہے. ہر کے ترکان نمک رفت نمک شد. نمک کی کان میں 8 گھنٹے کے بعد بکرا نمک ہو جائے تو جو 72 گھنٹے نور کی کان میں بیٹھا رہے. بولو جسے سمجھ آئیے بات. بس اجازت دے دے میں جاؤں. حضرت عمر تڑف گئے تھے نا, اوے حضرت عمر تڑفے نہیں, تڑپ گئے عمر. حضرت عمر وہ شخصیت ہے جن کی قلبی کیفیت کے لیے قرآن کی آیتیں اتریں. ادھار ہو گیا, میں زندہ رہا تو کبھی بات کروں گا, پھر دہرانا چاہتا ہوں. حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جن کی قلبی کیفیت پر قرآن کی آیتیں اترتی ہیں. مولانا چھوڑ دیں یار 5 منٹ کے لیے, جن کی کر لیں بات کر لیں پھر. جن کی قلبی بسم اللہ, اچھا انشاءاللہ, جن کی قلبی کیفیت پر قرآن کی آیتیں اترتی ہیں نا, وہ عمر تڑپ گئے. وہ حضرت عمر, بولو نا یار, تڑپ گئے. کس لیے تڑپے؟ کہنے لگے کہ میری عمر کی ساری نیکیاں لے لیں, اور حضرت ابو بکر کی ایک نیکی دے دیں. بولو یار, حضرت ابو بکر کی ایک نیکی دے دیں, میری ساری نیکیاں لے لیں. ایک نیکی, وہ کون سی نیکی ہے؟ نہیں بتائیں نا کون سی نیکی. دیکھیں آپ نہ بولیے گا, میں پھر کچھ نہیں کہنے جوگا رہوں گا. سامعین اور طلباء میرے سامنے بیٹھے ہیں, ان کو فیصلہ لینے دے, وہ کون سی نیکی ہے؟ 72 گھنٹے حضرت ابو بکر نے نبی پاک کو دیکھا ہے, یہ نیکی تھی؟ تو یہ نیکی تو غار بھی کر رہی ہے. ٹھنڈا بولے ہو بادشاہ. اور وہ جو سانپ ہے وہ تو پتہ نہیں حضرت سلیمان کے علاقے سے نکلا ہوا ہے نبی پاک کے انتظار کے لیے, اسے تو لاکھوں سال گزر گئے, ہزاروں سال گزر گئے اس سانپ کو. وہ نیکی کون سی ہے بھائی؟ جو اپنے شیخ سے محبت والے بیٹھے ہوئے ہیں, جو دارالعلوم کے طلباء بیٹھے ہیں, وہ میری آنکھ میں آنکھ ڈالو نا, وہ کون سی نیکی تھی؟ ہاں جی جی اچھا ٹھیک ہے نا, وہ جو اپنی منزل پہ ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنے حساب سے, لیکن پھر سوچیں کہ وہ نیکی کون سی تھی. سنو بھائی سنو, پھر سنو, جو شیطان سے پیار کرے نا اور اس کی پیروی کرے نا, اللہ کے نزدیک وہ شیطان ہی ہو جاتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں یار, اللہ کے نزدیک وہ شیطان ہی ہو جاتے ہیں. تو جو مصطفیٰ کے پیچھے چل رہا ہے, رک جائیں ذرا, رک جائیں. دیکھیں پورا پاکستان فقیر کے ساتھ پیار کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں سفر میں تو آپ کو ساتھ نہیں نہ لے کے چل سکتا. رضی صاحب, نوری صاحب قبلہ, سفر میں تو ہر بندے کو گاڑی قبلہ 100 پردے ہوندے نے بندے دے, 2 بندے مصطفیٰ نے چنے ہیں آج رات کے لیے.
حضور نے 2 بندے چنے ہیں، 2 بندے، ایک کو گھر چھوڑنا تھا، ایک کو سفر میں ساتھ لے کے جانا تھا، 2 بندے چنے۔ عمر پتہ ہے کیوں تڑپے؟ بولو ہے جسے سمجھ آئی ہے، آج آپ کو سمجھ آئے گی، خالی عمر نہیں تڑپے ہوں گے اس دن، جتنے نبی پاک کے غلام تھے سارے تڑپ گئے ہوں گے، اور سارے صحابہ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بندے کو، بھائی میں آپ کو سفر میں ساتھ نہیں نہ رکھ سکتا، کیونکہ سفر میں ساتھ اسے رکھتے ہیں جس پر ذرا بھی بے اعتباری نہ ہو، جس پر اتنی سی بھی بے اعتباری نہ ہو اسے سفر میں ساتھ رکھتے ہیں۔ تڑپ گئے تھے صحابہ اس دن، انہیں سمجھ آ گیا تھا سارے ہم محمد سے پیار تو کرتے ہیں لیکن نبی کو ابو بکر سے زیادہ اعتبار کسی پر نہیں ہے۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ اس دن اب میرا دل کر رہا ہے میں یہ جملہ ایک دفعہ پھر کہہ لوں، میرا دل کر رہا ہے میں، آپ نہ سبحان اللہ کہیں، میرا دل ہے میں یہ جملہ ایک دفعہ پھر کہہ لوں۔ اس دن پتہ چل گیا تھا سب کو ہم سارے نبی کے غلام ہیں، ہم سارے حضور سے پیار کرتے ہیں، ہم سارے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن 2 بندے چن کر نبی نے بتا دیا ہے، نہ مجھے علی کی وفا پر شک ہے اور ابو بکر سے زیادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، میں ذرا حضرت کے لیے دوبارہ سبق دہرا رہا ہوں، مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوت میں آتے ہیں، اپنے شیطان، یہ آدم والا شیطان نہیں ہے، یہ کافروں کو شیطان کہا اللہ نے، کافروں کو، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے اللہ کے نزدیک جو جس کی اتباع کرے اس کے ساتھ پیار کر کے اس میں وہی ہوتا ہے جس کی وہ اتباع کرتا ہے، جو جس سے پیار کرے اس کی اتباع اور پیار، دل میں پیار اور وجود سے اتباع کرے، جس کی جو جس کی کرے وہ اسی کا عکس ہے، وہ اسی کا آئینہ ہے۔ اب اگر شیاطین کہہ کے اللہ کافروں کو مخاطب کر کے زمانے کو بتا رہا ہے کہ کافروں میں شیطان ہے، تو وہ ابو بکر جو محمد پر تن من دن قربان کر رہا ہے ان میں محمد کتنے نظر آتے ہوں گے؟ نہیں سمجھا سکا نا بیٹا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں جی، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں جی، سارے دیکھو بھائی ادھر، یہ انسان ہے اور یہ میم ہے، میم، یہ ہا ہے، ہا 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 ہا، یہ میم ہے، میم میم، اور یہ دال ہے، دال، اس میں محمد نظر آ رہا ہے، ابو بکر میں کتنا آتا ہوگا؟ ٹھنڈا بولے ہو یار، جسے سمجھ آئی ہے وہ مردوں کی طرح سبحان اللہ کا۔